لیکن امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے ترجمے کو پڑھ کر انہوں نے ایک جملہ کہا. شاہ جی نے فرمایا بھئی شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے اتنا فٹ ترجمہ کیا ہے، اگر اللہ قرآن اردو میں اتارتا نا تو بالکل اسی طرح اتارتا جس طرح شاہ عبد القادر نے ترجمہ کی. ہندوستان کی کبھی سرکاری زبان فارسی تھی اور فارسی بولی سمجھی جاتی تھی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے فارسی میں قرآن کا ترجمہ کیا اور ایک بڑی مختصر سی تفسیر انہوں نے لکھی فتح الرحمان اس نام سے، بالکل مختصر، فتح الرحمان کے نام سے. جب انہوں نے فارسی میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا نا تو ان کے خلاف احتجاج ہوا. علماء سو نے عوام کو بھڑکایا اس نقطے پر کہ دیکھو جی قرآن عربی میں تھا، شاہ ولی اللہ نے فارسی میں کر دی. اس نقطے پہ بھڑکا دی. لوگوں نے شاہ ولی اللہ کے گھر پہ حملہ کر دیا. کچھ کتابوں نے لکھا کہ ان کے انگوٹھے کاٹ دی. یہ سے قلم پکڑ کے تم نے قرآن پاک کا ترجمہ کی. علماء سو کو خطرہ یہ تھا کہ اگر لوگوں نے قرآن سمجھ لیا تو ہمارے ماتا کے داغ جو ہم نے میک اپ سے چھپائے ہوئے ہیں یہ لوگوں کو نظر آ جائے، تو یہ اندھے رہیں، انہیں کوئی سمجھ نہ آئے. ان کے 4 بیٹے تھے، چاروں بیٹوں سے اللہ نے بڑی خدمت کی. شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ کیا. یہ پہلا ترجمہ ہندوستان میں جو اردو میں ہوا اور بڑا زبردست ترجمہ کیا. اتنا فٹ ترجمہ کیا نا قرآن کا. زبان تو اگرچہ پرانی ہے لیکن امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے ترجمے کو پڑھ کر انہوں نے ایک جملہ کہا. شاہ جی نے فرمایا بھئی شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے اتنا فٹ ترجمہ کیا ہے، اگر اللہ قرآن اردو میں اتارتا نا تو بالکل اسی طرح اتارتا جس طرح شاہ عبد القادر نے ترجمہ کی. شاہ جی کا ایک مقولہ جو ان کے ایک مرید نے مجھے سنایا، مرید کا نام عبد العزیز تھا، یہیں کے رہائشی تھے، شاہ جی کے ساتھ کام بھی کیا، کہ شاہ جی کہا کرتے تھے کہ مولانا حسین علی جو ہے یہ پنجاب کا شاہ عبد القادر ہے. وہ ہندوستان کا شاہ عبد القادر تھا اور یہ پنجاب کا شاہ عبد القادر. قل انما انا بشر مثلکم کا ترجمہ شاہ عبد القادر نے کیا. آپ کہیں میں بشر ہوں جیسے تم. سب نے کیا تمہاری طرح، انہوں نے میں نے کیا کیا جیسے تم. مثل کا میں نے پہلے کیا، قوم کا میں نے بعد میں کیا. اس طرح زبردست ترجمہ کی. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے بیٹے ہیں شاہ رفیع الدین. شاہ عبد القادر نے اردو میں ترجمہ بھی کیا، تفسیر بھی لکھی. تفسیر کا نام ہے موضح القرآن، بڑی مختصر ہے، حاشیوں پہ ہوتی ہے عام طور پہ. موضح القرآن یہ ان کی تفسیر کا نام. میں آگے ذکر کروں گا شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا. ان کی تفسیر موضح القرآن سے ہی ماخوذ ہے جہاں تک میں سمجھ سکوں. اسی موضح القرآن کو انہوں نے اپنی تفسیر میں کھول دی. ان کے تیسرے بیٹے ہیں شاہ رفیع الدین نے بھی قرآن کا اردو میں ترجمہ کیا. ان کے تیسرے بیٹے ہیں شاہ عبد العزیز، انہوں نے لکھی تفسیر عزیزی. مکمل تو نہیں ہے لیکن ہے زبردست.
ان کے چوتھے بیٹے ہیں شاہ عبد الغنی۔ شاہ عبد الغنی کی کوئی کتاب، کوئی تفسیر تو نہیں، لیکن ان کی ایک ہی کتاب سب پہ بھاری ہے کہ وہ والد گرامی ہیں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ۔ شاہ اسماعیل شہید ان کے بیٹے ہیں، اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی جو خدمات ہیں توحید کے لیے اور شرک کے خلاف وہ لاجواب ہے۔ تقویۃ الایمان آپ پڑھیں، زبردست کتاب۔ جب انہوں نے تقویۃ الایمان لکھی تو کسی نے ان کے والد شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ کو جا کے کہا آپ کے بیٹے نے کتاب لکھی ہے، بڑی سخت لکھی ہے، سب کو مشرک بنا دی۔ تو انہوں نے شاہ اسماعیل شہید کو بلایا کہ بیٹا تم نے کتاب لکھی ہے اور بڑی سخت ہے، سب کو مشرک بنا دی۔ تو کہنے لگے بابا آپ کتاب پڑھیں، جہاں سختی نظر آئے نا نرمی کر، آپ کو اختیار ہے، لیکن بابا ایک بات ذہن میں رکھیں، نرمی کریں گے تو قرآن بدل جائے گا۔ میں نے تو قرآن کی آیت لکھی ہے، ترجمہ کی ہے، حدیث لکھی ہے، ترجمہ کی ہے۔ تو یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا جو خاندان ہے، ان کی تفسیری بڑی خدمات ہے۔ ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ۔ انگریز کے خلاف تحریک چلی، گرفتار ہوئے، مالٹا میں قید کر دیے گئے۔ مالٹا کی یک بستہ سردی، شاگرد ان کے ساتھ 4 سال انہوں نے وہاں گزارے۔ فرماتے ہیں میں نے جیل میں غور کیا مسلمانوں کی تنزلی کیوں ہو رہی، دن بدن مسلمان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ 2 وجہ میرے ذہن میں آئیں، ایک قرآن سے دوری اور دوسری وجہ ہے آپس کا اختلاف۔ یہ 2 وجہ ہیں جن کی وجہ سے مسلمان کیا ہوئے؟ کمزور۔ تو میں نے وہاں قرآن پاک کا ترجمہ لکھنا شروع کیا کہ میں باہر آؤں گا، اس کو عام کریں گے کہ لوگ اس ترجمے کو پڑھیں، قرآن کے ساتھ جڑیں، قرآن ان کی زندگیوں میں آئے، اور آپس کا جو انتشار ہے، اختلاف ہے، میں رہا ہونے کے بعد اس کے لیے بھی کوشش کروں گا۔